الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کے نشست کا موضوع ہے صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ برادران اسلام، الطہور یعنی طہارت معنوی، گندگی یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے پاکی کا نام بھی ہے، اور مادی گندگی یعنی جسمانی اور ظاہری گندگی سے پاکی کا نام بھی۔ چنانچہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور طہارت میں کپڑے اور جسم کی صفائی بھی شامل ہے، اور نماز سے قبل وضو کرنا بھی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فقہ میں سب سے پہلے طہارت کا یعنی صفائی ستھرائی کا باب پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی متعدد مقامات پر تعریف کی ہے جو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس صفائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ عزیزان گرامی، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ حدیث کی کتابوں میں بے شمار صحیح احادیث ہیں جو مختلف پہلوؤں سے صفائی ستھرائی کا حکم دیتی ہیں، اور اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم
ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ 7 دنوں میں ایک ایسا دن ہو کہ جس میں وہ اپنے سر اور بدن کو غسل دے، اور یہ نہانا اور غسل کرنا اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب انسان کے جسم پر ظاہری یا معنوی گندگی یعنی احتلام ہو، نائٹ پھل وغیرہ ہو، ناپاک ہو جائے۔ اسی طرح بعض احادیث میں جسم کے مختلف اعضاء کی صفائی ستھرائی کی تلقین کی ہے۔ مثلا دانتوں اور منہ کی صفائی کی تلقین بہت واضح انداز میں یوں کی گئی ہے: لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ صحیح بخاری و مسلم و سنن ترمذی۔ اگر میرا یہ حکم امت پر گرا نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے، دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ اسی طرح بالوں کی صفائی کا حکم اس انداز میں ہے: من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ ابو داؤد۔ جس کسی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ لہذا بال رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو بھائی بال رکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی طرح سے بناؤ سنگار کر کے، تیل کنگھا وغیرہ رکھ کر کے بال رکھیں۔ ایسا بال نہ رکھیں جو دیکھنے میں بدصورت ہو۔ اور بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں ابھی کے دور میں کہ دائیں بائیں اس طرح کٹنگ کٹاتے ہیں کہ مت پوچھئے، دیکھنے میں بھی بدصورت لگتا ہے۔ جو ہے دائیں بائیں کٹا لیے، بہت چھوٹا کر دیے، اور آگے سے اتنا بڑا چھوڑا کہ نہیں پوچھئے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہیرو ہے۔ ہاں، لہذا اس طرح کے بال کٹوانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسے عربی میں قضا کہتے ہیں۔ لہذا اس سے بچنا ہے۔ جب آپ بال بنوائیں تو پورے سر کا بال ایک طرح سے بنوائیں، ایک ڈیزائن کے بنوائیں، ہاں، تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ اور اللہ رب العالمین خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔